ساٹرے رابن کم ان دیوکامت ڈیوڈ نے کسی کو آواز دی اور اسی وقت دوسرے دروازے سے دو اور آدمی نکل آئے۔ یہ بھی صورت سے بدماش معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے رنگین لباسوں کے ساتھ فٹ بال بوٹ پہن رکھے تھے جو اس وقت میری سمجھ میں نہیں آئے۔ کوٹ اتار دیجئے مسٹر، ڈیوڈ نے بڑی شرافت سے کہا۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے سرد آواز میں پوچھا۔ میں کسی سوال کا عادی نہیں ہوں، کوٹ اتار دو۔ ڈیوڈ کا لہجہ سخت ہو گیا۔ وہ کسی شکاری کتے کی مانند نظر آ رہا تھا۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے کوٹ اتار دیا جسے اس نے میرے ہاتھ سے لے کر احتیاط سے اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ تب دونوں خطرناک آدمی میرے دو طرف کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے مٹھیاں بھینچ لیں اور اپنا جسم تولنے لگے۔ عجیب مضحکہ خیز نظر آ رہے تھے وہ دونوں، لیکن دوسرے لمحے ان میں سے ایک فضا میں اچھلا اور اس کے بوٹ کی ٹھوکر میرے گھٹنے پر پڑی۔ میرے منہ سے بے ساختہ کراہ نکل گئی۔ ابھی میں اس چوٹ سے سنبھلا بھی نہ تھا کہ دوسرے آدمی نے میری ٹانگ کے جوڑ کو ٹھوکر ماری اور میں توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ دوسرے لمحے میں زمین پر پڑا تھا۔ گھٹنے کی چوٹ سے میں بل بلا گیا تھا اور وہ دونوں لڑاکا مرغے کی طرح گردن جھکائے میرے گرد چکر کاٹ رہے تھے، جیسے میرے اٹھنے کا انتظار کر رہے ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، تاہم اس طرح پڑے رہنا بھی مردانگی کے خلاف تھا۔ اب میں اتنا کمزور بھی نہیں تھا کہ مداخلت کے لیے ہاتھ بھی نہ اٹھا سکوں۔ میں گھٹنے کی چوٹ بھول کر پھرتی سے کھڑا ہو گیا، لیکن وہ دونوں بدماش اپنے کام میں ماہر تھے۔ کھٹا کھٹ دو ٹھوکریں میری پنڈلی اور کمر پر پڑیں اور میں سنبھلنے کی کوشش میں دیوار سے جا ٹکرایا، اور مجھے نہ گرتے دیکھ کر ان دونوں کو غصہ آ گیا۔ اب لگاتار ٹھوکریں میرے جسم پر پڑ رہی تھیں، ہر ٹھوکر پر میرے منہ سے کراہ نکل جاتی۔ میں فٹ بال ہی کی طرح لڑکتا پھر رہا تھا اور ڈیوڈ کونے میں میرا کوٹ سنبھالے ہوئے تھا۔ پھر اچانک اس نے ہاتھ اٹھایا اور وہ دونوں رک گئے۔ ہاں جوان، کیا خیال ہے؟ باس کا مرضی پورا ہوگا؟ بکو مت کتے ذلیل۔ اس بار میں کوشش کر کے ڈیوڈ پر ہی چڑھ دوڑا، لیکن دونوں میں سے ایک نے راستے میں ہی مجھے سنبھال لیا۔ اس کی ٹھوکر میری کمر پر پڑی اور میں ڈیوڈ کے قدموں میں جا گرا۔ ڈیوڈ نے بھی پھرتی سے ایک ٹھوکر رسید کر کے اپنی ٹانگوں کو میرے ہاتھوں کی گرفت سے بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ ٹھوکر فیصلہ کن تھی کیونکہ میرے سر پر پڑی تھی۔ میری آنکھوں میں ستارے ناچ گئے اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ ہوش نہ آتا تو اچھا تھا، کیونکہ جسم میں سخت تکلیف تھی، جگہ جگہ ابھار تھے، کانوں میں سیٹیاں گونج رہی تھی۔ اٹھو، یہ پی لو، تکلیف رفع ہو جائے گی۔ ایک نسوانی آواز میرے کانوں میں گونجی اور میں چونک پڑا۔ تکلیف کے باوجود میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ ایک سرخ و سفید چہرہ میرے بالکل قریب تھا۔ اس کے بال جدید فیشن کے مطابق کٹے ہوئے تھے، جسم سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں، دلکش نقش و نگار، سیاہ آنکھیں، بھرے ہوئے ہونٹ۔ میں تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ اٹھو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے سفید دانتوں کی چمک سے میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ پھر اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے گلاس پر نگاہ ڈالی۔ پیلے رنگ کا سیال تھا، نہ جانے کیا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی اور وہ مجھے سہارا دینے کے لیے جھک آئی۔ میں نے اپنے شانے پر اس کے گداز جسم کا بوجھ محسوس کیا۔ اس تکلیف دہ حالت کے باوجود میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ بہرحال میں اس کے سہارے سے اٹھ گیا۔ اس نے باقاعدہ میرے جسم کا بوجھ سنبھال لیا تھا۔ تب میں نے سیال کا گلاس لے کر ہونٹوں سے لگا لیا اور گلاس خالی کر کے اسے واپس کر دیا۔ شکریہ، میں نے اس سے کہا اور وہ مجھے لٹا کر اٹھ گئی۔ میں نے سلگتی ہوئی نگاہوں سے اس کے گداز جسم کو دیکھا۔ اس کا قد 5 فٹ سے کم تھا، کمر بے حد پتلی، عمر بھی 17-18 سے زیادہ نہ ہوگی۔ اس کے چہرے سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا۔ گلاس رکھ کر وہ پلٹی، میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ بوٹے سے قد کی نوخیز لڑکی حسین ترین کہی جا سکتی تھی۔ جسمانی اعتبار سے بھی وہ کافی دلکش اور موزوں تھی، لیکن ان تمام باتوں کو سوچنے سے پہلے مجھے اس کے بارے میں جاننا چاہیے تھا کہ وہ کون تھی، اور میں نے اس سے یہ سوال کر دیا، تم کون ہو؟ جینی، اس نے جواب دیا، جیسے میں اس نام سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تب میں نے اچانک محسوس کیا جیسے میرے جسم کا درد رفع ہو جاتا جا رہا ہے۔ نہ جانے کیا جادو اثر دوا تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد میں بالکل تر و تازہ تھا۔ میں نے کوہنیوں کے سہارے سے اٹھنے کی کوشش کی اور جینی نے مجھے پھر سہارا دیا۔ میں کتنی دیر بے ہوش رہا جینی؟ میں نے پوچھا۔ اس وقت 8 بج رہے ہیں، کیا تم بھوک نہیں محسوس کر رہے؟ سخت، میں نے کہا، واقعی مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ تب میں کھانا لے آؤں؟ اس نے کہا اور مسحری سے اٹھ کر دروازے کی طرف چل دی۔ میری نگاہیں اس کے حسین سراپا کا جائزہ لے رہی تھیں، اور جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو میں نے ایک گہری سانس لی۔
میں بدستور شیکر کی قید میں تھا۔ وہ ذلیل انسان مجھے پاگل کر دینے پر تلا ہوا تھا۔ لیکن یہ کمبخت طالوت کہاں مر گیا؟ کیا وہ مجھے چھوڑ کر فرار ہو گیا؟ کیا وہ مجھ سے اکتا گیا؟ طالوت، میں نے بھینچے ہوئے لہجے میں آواز دی، لیکن وہی سناٹا، وہی خاموشی۔ میرے ہاتھ پاؤں سرد پڑنے لگے۔ بھیانک مستقبل میرے سامنے منہ پھاڑے کھڑا تھا۔ اگر طالوت چلا گیا ہے تو اب میں کیا کروں گا؟ میری اپنی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے ذہن میں پریشانیاں کروٹیں بدلتی رہیں، اور پھر وہ کھانا لے کر آ گئی۔ ایک خوبصورت ٹرالی میں بہت سی پلیٹیں چنی ہوئی تھیں۔ اس نے ٹرالی میرے سامنے رکھ دی۔ میں مسحری سے اتر آیا، باتھ روم میں جا کر کلی کی، دانت صاف کیے اور پھر کھانے کے سامنے آ گیا۔ آؤ تم بھی کھا لو، میں نے اسے مدعو کیا۔ شکریہ، میں کھا چکی ہوں، اس نے کہا، اور میں کھانے میں مصروف ہو گیا۔ پھر مجھے کوئی خیال آیا اور میں نے اس سے پوچھا، فلمینا کہاں ہے جینی؟ آج میری ڈیوٹی ہے، وہ چھٹی پر ہے۔ او، میں نے کہا، اگر یہ ڈیوٹی وہی ہے جو فلمینا نے انجام دی تھی تو بہت خوب ہے۔ کم از کم اس معاملے میں شیکر کا شکریہ ادا کرنا بد اخلاقی اور ناسپاسی ہے۔ میں نے دل میں سوچا اور کھانا کھاتا رہا۔ کھانے کے بعد جینی میرے لیے کافی اور سگریٹ لے آئی۔ زود اثر دوا نے میرے جسم سے تکلیف رفع کر دی تھی۔ کافی اور سگریٹ سے ذہنی تھکان رفع ہو گئی۔ میں نے جینی کو دیکھا اور وہ مسکرا دی۔ پھر وہ اٹھی اور ایک الماری سے شراب کی بوتل نکال لائی۔ پچھلی رات کی کہانی دہرائی جا رہی تھی۔ میں اپنے ذہن کو ان بے شمار پریشان کن خیالات سے چھٹکارا دلانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے گناہ اور ثواب کی کہانی بھلا دی اور جینی کے ہاتھ سے جام لے لیا۔ کئی پیگ پینے کے بعد میرا موڈ بہت خوشگوار ہو گیا۔ اب مجھے جینی کے سوا کچھ یاد نہیں تھا۔ جینی، میں نے بھررائی ہوئی آواز میں اسے پکارا۔ وہ مسکراتی ہوئی میرے پاس آ بیٹھی۔ جینی، میں نے اس کے ایک ایک نقش کو ذہن میں اتار لیا اور پھر میں گہری نیند سو گیا۔ صبح کو آنکھ کھلی تو جینی ایک خواب کی طرح ذہن پر مسلط تھی۔ اس کے جسم کی بھینی بھینی خوشبو اب میرے جسم سے آ رہی تھی۔ میں بھاری دماغ لیے باتھ روم میں چلا گیا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کل کی چوٹیں رات کی شراب سے وقتی طور پر دب گئی تھی اور اب ان میں پھر سے درد شروع ہو گیا تھا۔ غسل کر کے باہر نکلا، بال وغیرہ ترتیب دیے اور ایک کرسی پر بیٹھ کر جینی کے بارے میں سوچنے لگا۔ جینی بھی فلمینا کی طرح رات کے کسی حصے میں غائب ہو گئی تھی۔ ویسے اس سلوک کے بعد رات کو جینی کی آمد ہی میرے لیے حیرت انگیز تھی۔ سوچتے ہوئے چند منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ دروازے پر دستک سنائی دی اور پھر ایک آدمی اندر آ گیا۔ باس ناشتے کی میز پر آپ کا منتظر ہے۔ میرے ہونٹ بھینچ گئے۔ ذلیل فطرت شیکر اپنے عجیب و غریب رویے سے مجھے ذہنی ہیجان میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ میں اس کے ہاتھوں بے بس ہو گیا تھا۔ بہرحال ممکن ہے وہ مجھ سے کچھ اور گفتگو کرنا چاہتا ہو، لیکن اس کی درندگی کو شکست دینے کے لیے میرے پاس ایک ہی ہتھیار تھا، وہ یہ کہ اس کی بات نہ مانوں۔ مجھے بلانے کے لیے آنے والا میرا منتظر تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور پھر میں اس کے ساتھ چلتا ہوا اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں پہلے روز میں نے شیکر کے ساتھ ناشتہ کیا تھا۔ شیکر نے حسب معمول میرا استقبال کیا اور میں خاموشی سے اس کے ساتھ ناشتہ کرتا رہا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے مجھے سگریٹ کی پیشکش کی، جسے میں نے بلا تردد لے لیا۔ اس دوران میرے اور اس کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ سگریٹ کے گہرے گہرے کش لیتے ہوئے وہ کسی خیال میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر دروازے پر چاپ سنائی دی اور میری گردن اس طرف گھوم گئی۔ ایک بار پھر میرے جسم میں سرد لہریں دوڑ گئیں۔ مردود ڈیوڈ دروازے میں کھڑا تھا۔ کیا آپ ناشتے سے فارغ ہو چکے مسٹر شارک؟ اس نے بڑے ادب سے پوچھا۔ ہاں، ہم فارغ ہو چکے ہیں ڈیوڈ، شیکر نے جواب دیا۔ تب براہ کرم میرے ساتھ تشریف لائیے، ڈیوڈ نے مجھے مخاطب کر کے کہا اور شیکر کرسی کھسکا کر کھڑا ہو گیا۔ اوکے مسٹر شارک، کل ملاقات ہوگی، اگر آپ زندہ رہے تو، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ آئیے مسٹر شارک، ڈیوڈ کی آواز پھر ابھری۔ کہاں؟ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ میں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ کل کا کھیل میرے ساتھیوں کے لیے کافی دلچسپ تھا، آج انہوں نے کچھ اور تبدیلیاں کی ہیں، بڑے جدت پسند ہیں وہ لوگ، ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلیے، وہ بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں بادل نخواستہ اٹھ گیا، دل ہی دل میں طالوت کو کوس رہا تھا۔ کس برے موقع پر اس نے میرا ساتھ چھوڑا ہے، آخر مر کہاں گیا کمبخت، مستقل غائب ہے۔ طالوت، میں نے پھر آہستگی سے سرگوشی کی، لیکن وہ منحوس ہوتا تو جواب ملتا، وہ تو مجھے پھنسوا کر غائب ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں تاریکیاں لیے میں ڈیوڈ کے ساتھ چلتا ہوا اسی کمرے میں پہنچ گیا جہاں کل میری درگت بنی تھی۔
اندر ان دونوں کے علاوہ درمیانی عمر کی 2 عورتیں بھی موجود تھیں۔ ان عورتوں کو دیکھ کر میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں تھوک نگلتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ ڈیوڈ نے دروازہ بند کر دیا۔ انتظار نہ کریں مادام، شروع ہو جائیں، ڈیوڈ نے کہا اور دونوں عورتیں آگے بڑھائیں۔ انہوں نے میری قمیض کے بٹن کھولے، میرے ہاتھ مدافعت کے لیے بڑھے، لیکن اول تو عورتیں ہی کافی مضبوط تھیں، اس کے علاوہ دونوں آدمیوں نے میرے بازو پکڑ لیے۔ میری قمیض اتار دی گئی اور پھر عورتوں کے ہاتھ میرے زیریں لباس کی طرف بڑھے۔ کیا کر رہی ہو سور کی بچیو، میں چیخا اور ڈیوڈ نے آگے بڑھ کر میرے بال پکڑ لیے۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے اپنی پتلون سے ایک لمبا چاقو نکال لیا۔ کلک کی آواز کے ساتھ چاقو کھل گیا اور ڈیوڈ اسے میرے نرخرے پر رکھ کر صفاق لہجے میں بولا، مدافعت کی تو بکرے کی طرح ذبح کر دوں گا، باس کی طرف سے آرڈر مل چکا ہے۔ بالوں کی تکلیف سے میرے منہ سے کرا نکل گئی اور عورتوں نے میرا زیریں لباس بھی اتار دیا۔ سنو تو صحیح، میں نے سخت ذہنی ہیجان کے عالم میں کہا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں تمہارے باس سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا وقت گزر گیا، اب صرف تمہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہونے کا اقرار کرنا ہے جو باس نے کہا ہے۔ میرا لباس کیوں اتارا گیا ہے؟ میں نے لرزتے ہوئے پوچھا۔ تماشا دیکھتے رہو، ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، تم خود دیکھ لو گے کہ تمہارا لباس کیوں اتارا گیا ہے۔ میری حالت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ 3 مردوں اور 2 عورتوں کے درمیان میں برہنہ کھڑا تھا، بے بس تھا۔ اس کے بعد وہ جو کچھ بھی کرنے والے تھے اس کا صحیح اندازہ تو نہیں کر سکا تھا، لیکن یہ ضرور جانتا تھا کہ جو کچھ وہ کریں گے اسے برداشت نہ کر سکوں گا۔ اب 2 ہی راستے تھے، یا تو نرگس رحمانی کی بربادی کا اقرار کر لوں یا پھر ڈیوڈ سے بھیڑ کر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ زندگی بڑی عزیز شے ہے، انسان کسی بھی حالت میں مرنا نہیں چاہتا۔ نرگس رحمانی کا معصوم چہرہ میری نگاہوں میں گھوم گیا اور میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ سنو ڈیوڈ، میں نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، میں تیار ہوں۔ تھینک یو مسٹر شارک۔ ڈیوڈ نے میرے بال چھوڑ دیے۔ وہ ایک دم بے حد مؤدب نظر آنے لگا تھا اور پھر اس نے ان سب سے کہا، چلو باہر جاؤ۔ دونوں عورتیں اور مرد جلدی سے دوسرے دروازے سے باہر چلے گئے اور ڈیوڈ دوسری طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا۔ براہ کرم لباس پہن لیں مسٹر شارک، اس نے کہا اور میں نے جلدی سے اپنی پتلون اٹھا لی۔ لباس پہننے کے بعد میں نے گہری گہری سانسیں لیں اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، مسٹر شیکر کہاں ہیں؟ اب تو کل ہی باس سے ملاقات ہوگی، وہ جا چکا ہے، آئیے اپنے کمرے میں آرام کیجیے۔ اور میں ڈیوڈ کے ساتھ نکل آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر میں مسحری پر گر پڑا۔ ذہن تھا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ سب سے زیادہ رنج طالوت کے چلے جانے کا تھا۔ وہ کہاں چلا گیا؟ کیوں چلا گیا؟ اور اب میں کیا کروں؟ طالوت کی غیر موجودگی میں میری جو حیثیت تھی وہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ نہ جانے کتنی دیر میں ذہن کو پرسکون کر سکا، یہ بھی ایک زبردست کوشش تھی، ورنہ اس وقت سکون کا نام کہاں۔ میں نے اپنی زندگی کا بھرپور جائزہ لیا۔ ایک مفرور مجرم جس کے اوپر بہت سے کیس بن چکے تھے، کسی بھی وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا سکتا تھا۔ طالوت چلا گیا تھا اور اب مجھے زندگی کی گاڑی خود دھکیلنا تھی۔ طالوت سے یہ امید نہیں تھی، اتنی جلدی ساتھ چھوڑ دینے کی توقع نہیں تھی۔ بہرحال اس پر میرا حق بھی کیا تھا؟ مجھ میں اور اس میں بہت فرق تھا۔ میں نے جھنجھلا کر طالوت کا خیال دل سے نکال دیا۔ دوسروں کے سہارے کب تک زندہ رہوں گا؟ خود کیا کرنا ہے یہ سوچنا تھا۔ ان لوگوں سے نرگس رحمانی کو برباد کرنے کا وعدہ کر چکا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ بھی کچی گولیاں کھیلے ہوئے نہ ہوں گے، صرف میرے وعدے پر مطمئن نہیں ہو جائیں گے۔ ہاں، ایک بات کا اندازہ تھا، وہ میری اصل شخصیت سے ناواقف ہیں، انہیں میری عارف والی حیثیت معلوم نہیں ہے۔ پھر اب جب کہ میں ایک مجرم بھی بن چکا ہوں تو اپنی صلاحیتوں کو کیوں نہ استعمال کروں؟ ٹھیک ہے، مجرم ہی صحیح، اس طرح زندگی گزاروں گا۔ جہاں ضمیر مطمئن نہ ہوگا وہاں اپنی مردانگی سے کام لوں گا۔ نرگس کی زندگی کم از کم میرے ہاتھوں برباد نہ ہوگی۔ کوشش کروں گا کہ اسے محفوظ رکھوں۔ زیادہ سے زیادہ اس کوشش میں زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ جائیں گے۔ زندگی تو جانی ہی ہے۔ ٹھیک ہے، قسمت میں اگر یہی لکھا ہے تو یہی صحیح۔ میں مسحری سے اٹھ گیا، باتھ روم میں گیا، غسل کیا۔ حالانکہ صبح کو غسل کر چکا تھا، لیکن اس بار گویا میں نے اپنی ذہنی الجھنیں دھو دی اور پھر سب کچھ بھول کر میں شراب کی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ شراب کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ جو بوتل سب سے خوبصورت نظر آئی نکال لی، گلاس میں انڈیلی اور پینے لگا۔ سینے پر جلتی ہوئی لکیریں اترتی رہیں اور پھر سرور آنے لگا۔ پیتا رہا اور جب ہاتھ بوتل اٹھا کر انڈیلنے کے قابل نہ رہے تو اوندھا گر پڑا۔ کچھ ہوش نہ رہا۔ یہ بے ہوشی ہی مناسب تھی، ورنہ پریشان کن خیالات میرا پیچھا نہ چھوڑتے۔
پھر جب ہوش آیا تو سخت نکاہت محسوس ہو رہی تھی، آنتیں بھوک سے کلہو واللہ پڑ رہی تھیں، رات ہو چکی تھی۔ اندازہ ہوا کہ یہاں والے مجھ سے بے خبر نہ تھے۔ کرسی پر مدہوش ہوا تھا، مسحری پر موجود تھا، بوتل اور گلاس ہٹ چکے تھے، آنکھیں بند کیے پڑے رہا۔ نکاہت آواز نکالنے بھی مانے تھی، نہ جانے کیوں یہ حالت ہو گئی تھی۔ پھر جب دروازے پر آہٹ سنائی دی تو سنبھلا، نیا چہرہ تھا، حسین، دلکش۔ مسکراتی ہوئی وہ میرے قریب آئی اور مسحری پر بیٹھ کر بڑے پیار سے میری پیشانی پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ اب اٹھ جاؤ، بڑے گھریلو انداز میں کہا گیا اور میں اسے دیکھنے لگا۔ میرا نام شکیلہ ہے، اس نے کہا اور میرے کچھ اور قریب کھسک آئی۔ اس کے قرب سے میں سرور محسوس کرنے لگا اور میرے جسم میں توانائی آ گئی۔ ہاتھ اٹھے اور اس کی طرف بڑھ گئے۔ سخت بھوک لگ رہی ہے، میں نے کہا۔ صبح کا ناشتہ کیے ہوئے ہو، نشہ اتارنے کی کئی چیزیں استعمال کی جا چکی ہیں، ایک انجیکشن بھی دیا گیا ہے، ورنہ صبح تک ہوش میں نہ آتے۔ اتنی کیوں پی لی تھی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خود کو بھول جانے کے لیے، میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر جواب دیا۔ خود کو یاد رکھو ورنہ دنیا میں اپنا مقام کھو بیٹھو گے۔ کھانا منگواؤ، میں نے اس کی بات سنی انسنی کر کے کہا۔ ابھی لائی، اس نے کہا اور جھپاک سے مسحری سے اٹھ کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں اس کے جملے پر غور کرتا ہوا باتھ روم کی طرف چل پڑا۔ ناسمجھ، احمق، کیا دیکھا ہے ابھی دنیا میں؟ اس کے الفاظ کو یاد کر کے میں نے تلخ انداز میں سوچا۔ باہر آہٹ سنائی دی تو باتھ روم سے نکل آیا۔ گرم کھانے سے اشتہا انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ مر بھوکوں کی طرح ٹوٹ پڑا، نہ جانے پیٹ میں اتنی گنجائش کہاں سے آ گئی۔ ڈٹ کر کھایا، گرم کافی پی اور پھر سگریٹ کے کش لگانے لگا۔ احساس ہوا کہ زندگی بس یہیں تک محدود ہے۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ 11 بجنے والے ہیں۔ اوہ، کافی رات ہو گئی ہے، میں نے دھوئیں کے مرغولوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اٹھ گئی اور ٹرالی دھکیلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ واپس آئے گی اور مجھے اس کی ضرورت بھی تھی۔ میں شیکر کی اس عنایت کا دل سے مشکور تھا۔ اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا تھا، جو کچھ وہ چاہتا تھا، وہ اپنی جگہ، لیکن اس نے یہ جو سلسلہ شروع کیا تھا اس کی مثال مشکل تھی۔ فلمینا اور جینی کی طرح یہ لڑکی بھی بھرپور تھی اور میں آنے والے وقت کے تصور سے خوش تھا۔ پھر وہ آ گئی، وہی خود سپردگی لیے ہوئے، وہی انداز، وہی ناز و ادا۔ تیسری رات کی تیسری لڑکی بھی اپنی لطافتیں مجھے سونپ کر سورج کی کرنوں میں گھل گئی، ایک پراسرار خواب کی مانند۔ اور پھر میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر اسے بھلا دیا۔ پھر شیکر کا بلاوا آ گیا اور میں چل پڑا، لیکن آج اس کمرے تک کا فاصلہ طے کرتے ہوئے میں نے دل میں اپنے عزائم تازہ کیے تھے، اپنی صلاحیتوں کو پکارا تھا، اور جب میں کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو کسی حد تک پرسکون ہو چکا تھا۔ شیکر نے حسب معمول میرا استقبال کیا، ایسا لگتا تھا جیسے مجھے ڈیوڈ کے حوالے کرنے کے بعد اس کا کام ختم ہو گیا ہو۔ میں نے اطمینان سے کرسی گھسیٹی اور بیٹھ گیا۔ ملازموں نے ناشتہ لگا دیا اور ہم دونوں خاموشی سے ناشتہ کرتے رہے۔ پھر ناشتہ ختم ہو گیا اور شیکر نے مجھے سگریٹ پیش کی، جسے میں نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا۔ ڈیوڈ نے مجھ سے کہا کہ تم نے، اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر میری طرف دیکھا۔ ہاں، بحالت مجبوری میں نے تمہاری بات مان لی ہے، میں نے ہونٹ سکوڑ کر جواب دیا۔ تمہارے آدمی درندگی کی انتہائی منزلوں پر پہنچ رہے تھے۔ اوہ، گویا دل سے تم اس کام کے لیے تیار نہیں ہو؟ قطعی نہیں، اگر مجھے تیار ہونا ہوتا تو اسی دن ہو جاتا۔ تم نے جس رقم کا لالچ دیا تھا وہ اتنی ہے کہ مجھے پہلی ہی پیشکش میں تیار ہو جانا چاہیے تھا۔ گویا تم نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے ڈیوڈ سے اقرار کر لیا تھا، شیکر نے قدرے درست لہجے میں کہا۔ بات کچھ یوں ہی ہے شیکر، میں نے ہونٹ سکوڑ کر کہا، لیکن جو اقرار میں نے کیا ہے اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ گویا تم، شیکر نے حیرت سے کہا، یعنی واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، اس معصوم لڑکی کی بربادی میرے ہی ہاتھوں میں لکھی ہے تو میں مجبور ہوں۔ میری زندگی بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر اس کا باپ اس کی زندگی بچانا چاہتا ہے تو تمہاری مانگ پوری کر دے۔ گڈ، یہی بات سمجھانے کی میں نے کوشش کی تھی، دیر سے تمہاری سمجھ میں آئی۔ لیکن شارق، اپنے خلوص کا یقین کس طرح دلاؤ گے؟ کوئی ذریعہ نہیں ہے، سب کچھ تمہیں کرنا ہوگا۔ ہاں، میری کچھ شرطیں ہیں، بیان کرو۔ مجھے تمہارے 2.5 کروڑ کی پیشکش نامنظور ہے، میں اس ذلیل پیسے میں سے کچھ نہ لوں گا۔ اوہ ٹھیک ہے، اور کیا چاہتے ہو؟ اس کے عوض تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ شیکر نے دلچسپی سے پوچھا۔ نرگس رحمانی کو یہاں لانے کے بعد تم اسے بتاؤ گے کہ تم نے مجھے کس طرح مجبور کیا تھا، میں اپنی مرضی سے اس کام پر تیار نہیں ہوا تھا۔ اوہ چلو منظور ہے، شیکر نے کہا۔ اور کوئی حکم؟ یہاں اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہوگا، کوئی اس سے گری ہوئی بات نہیں کرے گا،
ہاں، اگر اس کا باپ روپے کی ادائیگی سے انکار کر دے تب پھر جو دل چاہے کرنا، یہ بھی منظور۔ اور بتاؤ، تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ معاوضے کے طور پر تم مجھے یہاں سے نکال دو گے، میں اس ملک سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ گویا آئندہ ہمارے لیے کام نہیں کرو گے؟ شیکر نے پوچھا۔ نہیں شیکر، مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا، میں نے کہا۔ بڑی مشکل سے اس کام کے لیے آمادہ ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے، تمہیں اس کی آزادی ہے، لیکن میری کچھ باتیں بھی سن لو، اس نے کہا، اور میں سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ تم نے کسی بھی قسم کی وعدہ خلافی کی کوشش کی تو تمہیں اور نرگس دونوں کو گولی مار دی جائے گی۔ تم جانتے ہو یہ کام ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ میرے دل میں طالوت کا خیال آ گیا، کاش وہ ہوتا، تب میں دیکھتا کہ شیکر کے لیے کون سا کام آسان ہے اور کون سا مشکل۔ لیکن اب تو میں طالوت کی طرف سے مایوس ہو گیا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ کیوں اور کہاں، اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ کام کرنے کا انداز کیا ہوگا؟ شیکر نے پوچھا۔ یہ سب فیصلے تم کرو گے شیکر، میں وہی کروں گا جو تم کہو گے، میں نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ تو پھر غور سے سن لو شارک، ہم تو خطرات مول لینے کے عادی ہیں، ہم تمہارے اوپر بھروسہ کریں گے۔ تمہاری اور نرگس کی زندگی بندوق کی نال پر ہوگی۔ جس وقت کوئی گڑبڑ محسوس ہوئی تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔ تم نرگس کے پاس جاؤ گے، اس سے ملو گے اور اسی انداز میں ملو گے جیسے ملے تھے، اسے اپنے عشق کے جال میں پھانسو گے اور پھر کسی وقت اسے لے کر باہر نکل آؤ گے۔ باقی کام ہمارا ہے، تم سے رابطہ قائم رہے گا، ہم تمہیں ہدایات دیتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے ہونٹ سکوڑ کر کہا۔ یہ رات تم یہاں گزارو گے، اس وقت تک جب تک ہمارا کام نہ ہو جائے۔ تمہارے ہاں کی راتیں بے حد حسین ہوتی ہیں شیکر، میں نے مسکرا کر کہا۔ میں کہہ چکا ہوں تمہارے دل سے نرگس کا عشق ہوا ہو جائے گا۔ ایک سے ایک حسین لڑکی موجود ہے، اور پھر اس شکل میں جب نرگس کا باپ رقم دینے پر راضی نہ ہو، تم ایسی ہی ایک رات نرگس کے ساتھ بھی گزار سکتے ہو، میری طرف سے پیشکش ہے۔ دراصل شیکر، وہ لڑکی اس طرح میرے حواس پر چھائی ہے کہ میں اس کے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہیں کر سکتا، میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ یہ تمہاری مرضی ہے، شیکر نے کہا۔ اس دوران اس کی آنکھیں میرا جائزہ لیتی رہی تھیں، لیکن میں اس وقت اداکاری کے فن کی بلندیوں پر تھا۔ میں نے اپنی کیفیت اس طرح کی بنا لی تھی جیسے بحالت مجبوری میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ چنانچہ شیکر کو یقین آ گیا اور اس نے میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، تب شیکر کی دوستی قبول کرو، وہ بھول جاؤ جو ہو چکا ہے، تمہارے لیے مکمل انتظام کر لیا جائے گا۔ جو ہی کام مکمل ہوا ہم تمہیں لندن پہنچا دیں گے، باقی سب تمہاری مرضی پر ہوگا۔ میں نے بجھے ہوئے انداز میں شیکر کی طرف ہاتھ بڑھا دیا اور شیکر نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ پھر وہ میرے ساتھ ہی کمرے سے نکل آیا۔ ایک اور کمرے کے قریب پہنچ کر اس نے دستک دی۔ دروازہ کھولنے والی فلمینا تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بڑے دل آویز انداز میں مسکرائی۔ اس رات کے بعد وہ مجھے آج نظر آئی تھی۔ فلی، مسٹر شارک کے ساتھ رہ کر ان کا دل بہلاؤ، اب یہ دوستوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ اوہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ آئیے شارک صاحب۔ فلمینا نے آگے بڑھ کر محبت سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور شیکر مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ فلمینا مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ بڑا خوبصورت کمرہ تھا جو فلمینا کی خوش ذوقی کا آئینہ دار تھا۔ خوبصورت مجسمے، حسین پینٹنگز۔ میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اداس کیوں ہو ڈارلنگ؟ اس نے میرے برابر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس پر میرا دل خوش نہیں ہے فلمینا، میں نے کہا۔ دل کے چکر میں مت پڑو شارک، یہ ہمیں الٹے مشورے دیتا ہے۔ اس پاگل کو کیا معلوم کہ زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے کہو اپنا کام کرے اور ہمیں اپنا کام کرنے دے۔ تمہارے جذبات کتنے عرصے میں مردہ ہوئے فلمینا؟ میں نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر بولی۔ ضمیر کو مردہ کرنے میں تمہیں کیا کیا مشکلات پیش آئیں، مجھے بتاؤ، میں انہی مراحل سے گزر رہا ہوں، میں نے کربناک آواز میں کہا۔ میری نگاہیں فلمینا کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ ایک لمحہ کے لیے میں نے اس کے چہرے میں تغیر دیکھا، صرف ایک لمحہ کے لیے۔ دوسرے لمحہ وہ پرسکون تھی، البتہ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی گھمبیرتا آ گئی تھی۔ ہاں، ابتدا میں مجھے ضمیر نے بڑے کچوکے لگائے تھے، مگر رفتہ رفتہ میں اپنے ضمیر کو تھپک تھپک کر سلانے میں کامیاب ہو گئی۔ زندگی گزارنے کے لیے اور بھی لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ضرورت ضمیر کی لعنت اور ملامت سے زیادہ اہم تھی، چنانچہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنے ضمیر کا گلا گھونٹ دیا۔ کیا اب تمہارا ضمیر تمہیں لعنت اور ملامت نہیں کرتا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اب یہ بالکل ٹھیک ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ تم مجھے ہر قسم کے جذبات سے عاری معلوم ہوتی ہو۔ کیسی باتیں کر رہے ہو شارک؟ کیا تمہارے ساتھ گزارے ہوئے لمحات جذبات سے خالی تھے؟
ہاں، میں نے ہونٹ سکوڑ کر کہا۔ تم نے کیسے اندازہ لگایا؟ اس رات کے بعد تم روپوش ہو گئی تھی۔ تم نے صرف اپنا فرض پورا کیا تھا جو تم نہ جانے کس طرح پورا کرتی ہوگی، میں نے کہا، اور اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ اس رات کے بعد تم نے مجھے یاد کیا؟ بتاؤ، کیا اس رات کے بعد تمہیں میری ضرورت محسوس ہوئی؟ نہیں، وہ سخت لہجے میں بولی۔ کیوں؟ یہ باتیں اہم کانہ ہیں، کوئی اور بات کرو۔ ابھی زندہ ہو، تڑپ رہی ہو، مرنے کی کوشش کر رہی ہو، مری نہیں ہو۔ مر جاؤ گی، یقیناً مر جاؤ گی۔ تم تک پہنچنے کے لیے ابھی مجھے بہت سے مراحل سے گزرنا ہوگا۔ میں یہ مراحل طے کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، اور جب بھی میں مر گیا فلمینا، تو موت کے بعد تمہارے پاس ضرور آؤں گا۔ پھر ہم دونوں مل کر زندگی پر کہے لگائیں گے۔ زندگی ایک بیکار شے اور فریب اور ایک دھوکہ ہے، میں نے دانت پیس کر کہا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ موت کے وقت ایسی ہی چیخیں بلند ہوتی ہیں نا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے ایک طرف بڑھ گئی۔ ایک الماری سے اس نے 2 گلاس اور ایک بوتل نکال لی، ناپ کر شراب گلاسوں میں ڈالی اور میرے قریب آ گئی۔ اسے پی لو، تڑپ ختم ہو جائے گی، پی لو۔ ہم دن کو رات بنا لیں گے، آؤ۔ میرا جسم تمہارے لیے اجنبی نہیں ہے، میں تمہارے ضمیر کی چیخوں کو سمیٹ لوں گی، اس کی آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچ سکے گی، آؤ۔ اس نے کہا اور پھر میز سے شراب کا گلاس اٹھا کر میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ دن کو فلمینا، رات کو سدھا، ایک ہندو لڑکی، شرمائی تھی لیکن اپنے فن میں طاق۔ یہ چوتھی لڑکی بھی خوب تھی۔ میں نے شراب پی کر شیکر زندہ آباد کے نعرے لگائے، تالوت مردہ آباد کے نعرے لگائے، اور پھر سدھا کے لمبے بالوں کو سینے پر پھیلا کر سو گیا، اور حسب معمول صبح ہو گئی، خالی صبح، جس کی روشنی میں ایک نئی جدوجہد کا آغاز ہونے والا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایم اے راحت کی لکھی گئی کہانیوں میں سے ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے تالوت۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 17 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ لمبی سرخ سپورٹس کار میں داؤد رحمانی کی کوٹھی میں داخل ہوا۔ سیاہ ڈاج اور پیلے رنگ کی ڈاٹسن آگے بڑھ گئی تھی۔ ان دونوں کاروں نے میرا تعاقب کیا تھا۔ میرے جسم پر نفیس ترین سوٹ تھا اور اس وقت میں انتہائی سمارٹ نظر آ رہا تھا۔ پورٹیکو میں 2 کاریں کھڑی ہوئی تھیں۔ ایک تو نرگس کی کار تھی جسے میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا، دوسری کار ایک نیلے رنگ کی سیڈان تھی۔ میں نے ان دونوں کاروں کے قریب اپنی کار روک دی اور نیچے اتر گیا۔ میرے لباس میں ایک ٹرانسمیٹر چھپا ہوا تھا جس کے بارے میں مجھے بتا دیا گیا تھا۔ ٹرانسمیٹر آن تھا اور اس پر میری آواز سنی جا سکتی تھی۔ فرمائیے جناب، ایک ملازم نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ مس نرگس کو میرا سلام کہہ دو۔ آپ کا نام؟ اس نے مؤدب لہجے میں پوچھا۔ شارق، میں نے ایک شان بے نیازی سے جواب دیا۔ تشریف لائیے، ملازم نے کہا اور مجھے لے کر ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑا۔ اس نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود نرگس کو اطلاع دینے اندر چلا گیا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ مجھے جو کام کرنا تھا وہ سخت مشکل تھا، تاہم میں نے اسے کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ میں نے ڈرائنگ روم میں نگاہیں دوڑائیں، وہاں ایک ڈرائنگ ٹیبل بھی موجود تھی۔ میں پھرتی سے اٹھا اور ڈرائنگ ٹیبل پر پہنچ گیا۔ یہاں سے میں نے ایک سادہ کاغذ اٹھایا، اسے بے آواز طے کیا اور جیب میں رکھ لیا۔ ایک بال پوائنٹ بھی مجھے مل گیا تھا۔ دونوں چیزیں احتیاط سے جیب میں رکھنے کے بعد میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ بیٹھا ہی تھا کہ نرگس آ گئی۔ ہیلو مسٹر شارق، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیلو مس نرگس، سب سے پہلے یہ بتائیے آپ میرے ہاں گئی تھیں؟ ہاں گئی تو تھی، ظاہر ہے آپ نے بلایا تھا۔ بس صفیہ اور عظمیٰ کا مذاق مجھے ناگوار گزرا۔ انہوں نے واپسی پر میرا خوب مذاق بنایا تھا۔ اس نے کسی قدر اداس لہجے میں کہا، میں بے حد شرمندہ ہوں اور آپ سے معذرت خواہ بھی۔ بدقسمت ہوں کہ پہلی ہی ملاقات میں آپ کے دل پر غلط تاثر قائم کر گیا، لیکن کچھ ایسی ہی مجبوری تھی کہ طارق صاحب بھی وہاں موجود نہیں تھے، کوئی ملازم بھی نہیں تھا، پوری کوٹھی سنسان پڑی تھی۔ بھائی جان ایک ضروری کام سے کینیڈا چلے گئے۔ ملازم ذلیل ہوتے ہیں، کم وقتوں نے موقع دیکھ کر عیش کیے ہوں گے۔ اصل میں مجھے ایک اتنا ضروری کام پڑ گیا کہ اسی رات جانا پڑا۔ خیال تھا کہ صبح کو واپسی ہو جائے گی، لیکن آج آ سکا ہوں۔ بہرحال مجھ سے جو زیادتی ہوئی ہے اس کا میں ازالہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، آپ جو سزا بھی تجویز کریں گی میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں، میں نے سر جھکا کر کہا۔ بس میں تو آپ سے ناراض ہو گئی تھی، لیکن آپ اگر واقعی اتنے زیادہ مصروف ہو گئے تھے تو خیر۔ نرگس کی مسکراہٹ واپس لوٹ آئی تھی۔ آپ کی سہیلیاں کہاں ہیں؟ آج غائب ہیں، ڈیڈی بھی تھوڑی دیر قبل غیر ممالک کے دورے سے واپس آئے ہیں۔ چلیے ان سے بھی آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ آپ کے بھائی جان کب تک واپس آئیں گے؟
کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں نے جواب دیا اور نرگس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اور اگر آپ کے ڈیڈی ابھی واپس آئے ہیں تو پھر میں بڑا نا وقت آیا ہوں، وہ تھکے ہوئے ہوں گے۔ ارے نہیں، ڈیڈی آپ سے مل کر ناخوش نہیں ہوں گے، وہ بڑے دلچسپ انسان ہیں، تھکن وغیرہ کا خیال نہیں کرتے، نرگس نے کہا، اور پھر وہ ایک کمرے کے دروازے کے سامنے رک گئی۔ میں اندر آ سکتی ہوں ڈیڈی؟ آؤ بیٹے، کم ان۔ اندر سے ایک نرم لیکن بھاری آواز سنائی دی اور نرگس مجھے لیے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔